السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس درس میں صحیح بخاری کی ایک روایت پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اس حدیث میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بات کرو تو بھلی کرو ورنہ چپ رہو۔ دوسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرو اور تکریم کرو۔ اس حدیث میں مذکور آپ دیکھا ہے بہت ساری ایمانی خصلتوں کو، حقوق العباد کو جمع کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں حقوق العباد سے تعلق ہیں، اور مکارم اخلاق کی ایک جامع حدیث ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ غلط بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے پڑوسی کی عزت نہیں کرتا ہے، اگر کوئی بندہ مہمان کی تکریم نہیں کرتا ہے، تو آپ تصور کریں ہمارے معاشرے میں اس کا کیا حشر ہوتا ہے اور لوگ اس کو کیسا سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اگر رکھتا ہے تو یہ کام کرے۔ گویا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے یہ کہ مسلمان جب بھی گفتگو کرے، بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ جب مسلمان کوئی آدمی، کوئی شخص کوئی بات بولنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس کے نتیجے پر غور کرے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو میں بولنے جا رہا ہوں، جو میں کرنے جا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اگر اس کے نتیجے پر وہ غور نہیں کرے گا اور وہ غلط ہو گئی، بات خراب نکل گئی، آپ نے غلط لکھ دیا، تو کوئی نہ کوئی ضرر، کوئی نہ کوئی فساد یا خرابی پیدا ہو جائے گی، اور آدمی کو یہ کام، یہ بات جو ہے اس کو کسی حرام یا کسی مکروہ تک لے کے چلی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو زبان نہ کھولے اور ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ اگر اس کو اپنے نتیجے پر فکر نہیں ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جو بولوں، جیسا چاہوں کہوں، تو یہ جان لے کہ اگر وہ نتیجے پر غور و فکر نہیں کرتا ہے تو فساد پھیلے گا، اور اگر وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ فساد نہ پھیلے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھے، خاموش رہے، زیادہ نہ بولے۔ اسی میں اس کے لیے عافیت ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جان لے کہ زبان کی حفاظت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ آخر کیوں اتنی تاکید کیوں آئی ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی رضا کا ایک کلمہ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کے لیے ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ بخاری کی روایت یہ بھی ہے۔ تو آپ کا ایک کلمہ اللہ کی رضا کی خاطر جنت میں لے کے چلے جاتی ہے، اور آپ کا ایک کلمہ غضب الہی کا مستحق بن جاتی ہے اور اس طرح سے جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی گفتگو کرو، جب بھی بات کرو، تو آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بات کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے ضرر اور فساد اور خرابی پیدا ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں جو ہے
सही उल जामे में एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन समता नजा, जो शख्स खामोश रहा वो निजात पाया। अब देखें अक्सर व बेशतर जो लोग बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, जो लोग तरह तरह की बातों में उलझे रहते हैं और उलझाए रहते हैं लोगों को, और इधर उधर की ऊट पटांग बातें करते हैं, तो आप तसव्वुर करें कि ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में क्या होता है। यही होता है कि गीबत होती किसी की चुगलखोरी होती है, किसी पर बहतान तराशी की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, किसी पर कुछ। इसीलिए बहुत सारे लोग बाद में रुसवाई उठाते हैं और बाद में माफ़ी मांगते हैं। मैं आपको बताऊं, इसी सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि किसी के फोटो पर तनकीद कर दी, किसी की तहरीर पर तनकीद कर दी, किसी की वीडियो और ऑडियो पर तनकीद कर दी, और बाद में वो माफी मांगते हैं कि अरे मैं तो नहीं समझ रहा था कि आप ही हैं, मैं नहीं समझ पाया कि ये फला है, मैं ऐसा नहीं वैसा समझ रहा था। जाहिर सी बात है, आपने बगैर सोचे समझे उस पर तनकीद की थी, और आप हर ऐरू गैरू, हर अच्छे बुरे पर कलम उठाते हैं, तनकीद करते हैं, जुबान खोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आप से ये गलती सरजद होनी ही होनी है। इसलिए पहले छान लें, बीन लें, इसलिए पहले उसको अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करें, तब जा करके आप वो काम किया करें, वरना सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं है। कभी देखने में आता है सोशल मीडिया पर, और मैं ज़रूरी नहीं समझता हूं कि हर किसी की बात पर, हर किसी की तहरीर पर, हर किसी की तस्वीर पर आप अपनी कलम को उठाएं और अपने मोबाइल को उठाएं और आप उस पर तनकीद करना शुरू कर दें। अगर आपको कुछ लिखना ही है किसी के बारे में, अगर आपको किसी के ताल्लुक से कुछ कहना ही कहना है, तो आप अच्छे ढंग से, अच्छी तरतीब दे करके आप उसको अच्छे अंदाज से उसको लिखें, बोलें, ताकि आपको बाद में रुसवाई न उठानी पड़े। आप मुस्बत पहलू अख्तियार करें, मनफी पहलू अख्तियार न करें। जाहिर सी बात है, जब आप ये हरकतें करेंगे तो बाद में अगर कायदे से नहीं आपका मामला रहा तो बाद में रुसवाई उठानी पड़ेगी। इसलिए अमन समत नजा, खामोशी में निजात है। ये जान लीजिए, जो लोग उल्टे सीधी हरकतें करते हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग उल्टी सीधी तहरीरें लिखते हैं, उल्टी सीधी बोलते हैं, आकर के उल्टी सीधी तकरीरें करते हैं, आकर के उल्टी सीधी तनकीदें करते हैं, वो इस बात को जान लें कि आप कहीं ना कहीं जरूर रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, और बाद में आपको माफी तलाफी करनी पड़ेगी। और ऐसा होता है और ऐसा लोग कर रहे हैं, जैसा कि देखने में आता है। जाहिर सी बात है, बेफायदा और कसरत कलामी और बिस्यार गोई ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो ज्यादा बातें करता है वो ज्यादा गलतियां करता है, और जो ज्यादा गलतियां करता है उसके गुनाह बढ़ जाते हैं, और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे जहन्नम उसका ज्यादा हकदार है। अब आप तसव्वुर करें कि आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल पर कि हम कहां खड़े हैं, हम किस मिजाज के हैं, हम क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमें सोचना चाहिए। ज्यादा बोलने वाले को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसके कौल और फेल का मुराकबा हो रहा है। किरामन कातिबीन उसकी हर बात को नोट कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। किरामन कातिबीन वो चीज जानते हैं, जो कुछ आप करते हैं वो सब इल्म रखते हैं और सब नोट कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह काफ में फरमाया है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आपकी जुबान से कोई लफ्ज निकली नहीं कि जो भी आपके पास वहां निगरां बैठा हुआ है, किरामन कातिबीन बैठा हुआ, आपकी उस तहरीर को, आपकी उस जुबान से निकली हुई चीज को फौरन तहरीर कर लेता और लिख लेता है। तो कसरत कलामी और बिस्यार गोई और इसी तरह से बेफायदा बातें करना यह निहायत ही खतरनाक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पर तवज्जो दें और अब ये जान रखें कि हमारे कौल और फेल का मुराकबा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और यौम आखिरत पर ईमान का एक तकाजा यह भी है, जो इस हदीस में बताया गया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम जारहू, कि आदमी अपनी पड़ोसी की इज्जत और एहतराम करे। जाहिर सी बात है, ये ईमान का और जो है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान का तकाजा है कि आदमी अपने पड़ोसी की इज्जत करे, उसकी तकरीम करे,
पड़ोसी से खंदा पेशानी के साथ मिले, उसकी खैर व आफियत दरियाफ्त करे, बीमार होने पर इयादत करे, ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आए, उसके राजों की हिफाजत करे, उसकी इज्जत और आबरू का दिफा करे, मौका बमौका अगर है तो तोहफे तहाइफ दे, ज़रूरतमंद अगर है तो उसको सदका व खैरात से नवाजे। बहुत सारे पड़ोसियों के हुकूक हैं, उसको ज़रूरी है कि वो ये तमाम चीज़ें समझे, जिससे एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये काम करे। हमारे मुआशरे में एक बहुत अहम चीज़ है ये। मुआशरे में आप देखें पड़ोसी की किस कदर जो है तकलीफ देता है, और पड़ोसी को किस कदर जो है दुश्मनियां होती हैं कि कई साल तक लोग एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। और इतना ख्याल करने को कहा गया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है कि अगर हज़रत अबू ज़र की रिवायत है, कहते हैं कि अबू ज़र जब तुम शोरबा पकाओ तो पानी उसमें ज़्यादा बढ़ा दिया करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, यानी शोरबा अपने पड़ोसी तक पहुंचा दिया करो। मुमकिन है कि उसके पास ना हो, मुमकिन है उसके पास खाने पीने की चीज़ें ना हो, मुमकिन है कि उसके बच्चे भूखे सो रहे हों, मुमकिन है कि वो कुछ भी हो सकता है, तो पड़ोसी का ख्याल रखो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिब्रील इस्लाम मुझे पड़ोसियों के बारे में बराबर इस ताल्लुक से नसीहत करते रहे, यहां तक कि मैंने समझा कि अल्लाह ताला कहीं उसमें वारिस ना बना दे हमें। यानी इस नसीहत की कसरत की वजह से आप डरे हुए थे कि कहीं पड़ोसियों को भी अपने पड़ोसी के माल का हक ना दे दिया जाए और हकदार ना बना दिया जाए और मीरास ना दे दी जाए, वरासत में उसको हिस्सा ना मिलने लगे। अजीज साथियों और दोस्तों, इतना ज्यादा अहमियत है पड़ोसी की। हम अपने पड़ोसियों पर गौर करें, देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से हमारा मामला जो है पड़ोसियों से खराब हो। पड़ोसियों को जो है अजियत देना, तकलीफ देना, ये हराम है। उसकी इज्जत और आबरू पर हमला करना कबीरा गुनाहों में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो आपने फरमाया किसी को अल्लाह का हमसर बनाना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया जाए। हालांकि उसने जो है तुमको तनहा पैदा किया है, वही तुम्हारा खालिक है, वही हाकिम है, वही राज़िक है, वही जो है तुमको रोजी देने वाला है, लेकिन तुम उसके साथ किसी को शरीक ठहरा दो, ये बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा देना। पूछा गया अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा गुनाह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने बच्चे को इस डर से कत्ल करे कि वो तुम्हारे खाने में तुम्हारे साथ शरीक हो जाएगा। ये भी हमारे यहाँ बहुत ही ऐब की बात है। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा ज्यादा पैदा हो जाएगा या जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो हम उनको तालीम और तरबियत कैसे देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, महंगाई का दौर है, हम कैसे उसको जो बर्दाश्त कर पाएंगे, बड़े मसाइल हो जाएंगे। इसलिए आदमी अपने बच्चे को पेट ही में मार देता है, कोई ना कोई ऐसा हीला अख्तियार करता है जिसकी वजह से बच्चा पैदा ही नहीं होने पाता है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुम उम्म, यानी तुम ऐसी औरत से शादी करो जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, ताकि मैं कल क़यामत के दिन बहुत ज्यादा उम्मती वाला हो जाऊं, या इस तरह से मैं सबसे ज्यादा कसरत हमारी उम्मत की हो। तो इस तरह से हमारा मुआशरा, हमारे लोग का हाल यह है कि हम हमारे दो पर इक्तफा कर लेते हैं और उसके बाद अपनी नस्ल को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये सख्त कबीरा गुनाहों में से है कि आप अपने बच्चे को इस डर से कत्ल कर दें, अपने बच्चे को इस डर से न पैदा होने दें, अपने बच्चे को इसलिए दुनिया में न आने दें या उसको मां के पेट में मरवा दें कि आपके साथ वह खाना खाएगा, आपके साथ वो पिएगा, आपके साथ रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यही है। और फिर पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी पड़ोसी की बीवी से जना करना। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों का हाल ये है, उनको मालूम है कि पड़ोसी गरीब है, उनको मालूम है कि पड़ोसी का जो है अपना नहीं रहता, सिर्फ उसके बच्चे रहते हैं, उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग पड़ोसी अगर हम कहेंगे कोई बात तुम्हारी बात मान लेगा, तो इस तरह से उनकी माओं पर, उनकी बेटियों पर, उनकी बहनों पर, उनके घर वालों पर जो गलत निगाह से वो देखता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से भी गुफ्तगू नहीं करेगा जो लोग
ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کی عزت و تکریم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزی روٹی کے ڈر سے قتل نہ کریں۔ روزی روٹی دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو ہم کو کھلاتا ہے وہی ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کوئی اور آپ کو روزی دینے والا ہو سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو پڑوسی کو اذیت دینا حرام ہے، اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اور اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 بار آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی اپنی گریبان میں جھانک کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مومن نہ ہو، اور ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ہماری شرارتوں سے، ہماری اذیتوں سے، ہماری تکلیفوں سے۔ آپ کیا تکلیف کیا دیتے ہیں پڑوسی کو؟ پڑوسی کی آپ عیب جوئی کرتے ہیں، پڑوسی کی عیب گیری کرتے ہیں، پڑوسی کی آپ مذمت بیان کرتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ آپ گالی گلوچ بکتے ہیں، پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی دولت اور جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی زمین کو لے کر کے ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، پڑوسیوں کی طرف آپ گندگی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، آپ اپنے گھر کے سامنے کا کوڑا کرکٹ صفائی کر کے اس کی طرف کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے اپنے چھت کا پرنالہ اس کی طرف گرا دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں، کیونکہ یہ سب پڑوسی کو اذیت پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پہنچائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی خیر بنائیں۔ اگر آپ یقیناً پڑوسی کو اذیت نہیں دیتے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، اور آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے جو ہے بہتر طریقے سے رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، تو آپ بہت اچھے اور بھلے انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ کی شرارتوں سے وہ محفوظ نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی ایمان کا خیر بنائیں اگر ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ کا سب سے قریب ترین پڑوسی کون ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کریے تو آپ کا سب سے قریب ترین پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو کافر پڑوسی، اور ایک مسلمان پڑوسی، اور ایک مسلمان رشتہ دار پڑوسی۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اگر پڑوسی کافر ہے تو صرف اسے پڑوس کا حق ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اسے اسلام اور پڑوس کی وجہ سے دوہرا حق ہے، اور اگر رشتہ دار پڑوسی آپ کا ہے تو تیرے حقوق کا حق ہے، ایک تو پڑوسی کا، اور ایک تو مسلمان ہونے کا، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا۔ تو اس طرح سے پڑوسی کے جو پڑوسی آپ کے ہونے چاہیے، اگر اس طرح سے آپ کا پڑوسی ہے تو اس کو اسی حساب سے آپ کو جو ہے اس کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو اور دوستو، ہمیں چاہے کہ ہم پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے تعلق سے اگر ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے تو ہم اس کو دور کریں۔ اذیت و تکلیف اگر ہم سے پہنچتی ہے جانے میں انجانے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بعض دفعہ دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ تو کچھ نہیں کہتا ہے، وہ تو نہیں رہتا، باہر رہتا ہے، لیکن اس کے گھر کے بچے، اس کی بیوی، اس کے اہل خانہ جو ہے وہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور گھر کے مالک کو، اس کے حاکم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں، نگاہ میں رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے ہمیں بعد میں کو جو ہے تکلیف اٹھانی پڑے۔ ہمارے چونکہ میں گھر کا مالک ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر قسم کے گناہوں پر، ہر قسم کی غلطیوں پر، ہر قسم کی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے تعلق سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان فرمائی گئی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے۔ مہمان نوازی یہ واجب چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ضیافت 3 دن ہے، 1 دن اور 1 رات، یہ عطیہ ہے، تحفہ ہے،
اور اس کے بعد مہمان پر جو خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے، اور کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کے پاس گنہگار کر دینے کی حد تک ٹھہر جائے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے اسے گنہگار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مدت تک ٹھہر جائے کہ اس کے پاس اس کی ضیافت کے لیے کچھ رہ نہ جائے، اتنی مدت تک۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ کہیں مہمانی میں جاتے ہیں، اور مہمانی میں جانے کے بعد ایک ایک ہفتہ، دو ہفتہ، مہینہ بھر ٹھہرے رہتے ہیں، اور اپنی رشتہ داری کا بھوکال بھی جماتے ہیں، اور اسی طرح سے میں تو پھوپھا ہوں، میں تو ماموں ہوں، میں تو بہنوئی ہوں، میں تو سالہ ہوں، میرا حق ہے، میں جتنا دن چاہوں رہوں۔ اس طرح سے لوگ دوسروں کے گھروں پر جا کر کے ٹک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دن ایک رات تو عطیہ ہے، دوسرا صدقہ ہے، 3 دن تک آپ کا حق ہے کہ آپ رہیں کسی کے گھر جا کر کے، لیکن اس سے زیادہ جب آپ مزید ٹھہریں گے، مزید آپ جو ہے ایام گزاریں گے، تو کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے جس کے ہاں آپ رہ رہے ہیں، جس کے ہاں آپ مہمان بن کے گئے ہیں، اب اس کو کھلانے میں، پلانے میں، رہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دیگر بہت سارے مسائل سے وہ آدمی وہ دوچار ہوتا ہے، جو وہ نہیں کر پاتا ہے، آپ کی ضیافت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے، تو پھر آپ کہیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی گنہگار کرنا ہوا کہ آپ نے اس کو گنہگار کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کو کی عزت ضرور کریں، تکریم ضرور کریں، اور مہمان بن کر کے جو گیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سے وہاں ٹھہرے کہ جو اس کا حق ہے جتنے دن رہنا رہے، اگر مزید اس کو رہنا ہے تو پھر وہ اور تمام چیزوں کا خیال رکھے تاکہ وہ کسی بھی طرح کے مہمان جہاں گیا ہے اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور کہا گیا کہ مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانا مہمانوں کی ضیافت کی بات ہے نا۔ دیکھیں کھانا کھلانا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور مہمان کی ضیافت میں شامل ہے۔ کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ کھانا کھلاتے تو ہیں، لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو راستے چلتے ہوئے فقیر و مسکین اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا چاہیے، انسانیت کے ناطے آپ کھانا کھلاتے ہیں، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ہمیں اس کا زیادہ اجر ملے کھانا کھلانے کا، تو آپ متقیوں کو کھانا کھلائیں، علماء کو کھانا کھلائیں، دعات کو کھانا کھلائیں، آپ جو ہے طالب علموں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو کھلائیں، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلائیں۔ اس میں زیادہ آپ کو فضیلت ہے اور اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ آپ انسانیت کے ناطے ہر راہگیر کو، الٹے سیدھے لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ کو انسانیت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ کھانا کھلاتے ہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسے چنندہ بندوں کو کھانا کھلائیں جو آپ کو کھلانے کے بعد دعائیں بھی دیں، آپ کے کھانے کو کھا کر کے آپ کے حق میں دعا کر کے جائیں، اور اللہ کی جو ہے دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر کے شکریہ ادا کریں، آپ کے گھر کی شان بڑھ جائے، آپ کی روزی روٹی میں اضافہ ہو جائے۔ آپ ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جن کے زبان پر کبھی ایک کلمہ تشکر تک نہیں نکلتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو نہ کبھی نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو کبھی اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع نہیں کرتا ہے، کبھی 24 گھنٹے میں ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ نہیں بولتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو کھلانے کے بعد ہی آپ کی عیب جوئی کرے، آپ کھلانے کے بعد ہی آپ پر جو تان و تشنی کر دے، ارے اچھا سالن اچھا نہیں بنا تھا، بیکار کیا کھلایا پلایا۔ کھلانے کے بعد آپ کی تعریف کرنے کے بجائے، دعا دینے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ الٹا آپ پر جو ہے تانے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کھلایا آپ نے؟ دال چاول کھلایا، سبزی کھلائی، اچھا نہیں بنا تھا، کون باورچی تھا، کہاں سے پکڑ لائے تھے، کس کو آپ نے بلا لیا تھا، یہ تو یہ ہوا وہ ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے، شادیوں میں، بیاہ میں، عقیقے میں، اس طرح کی دعوتیں جو ہوتی ہیں اور لوگ پہنچتے ہیں، اس میں سے آپ کو چند ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے کھانے میں نقص اور عیب نکالیں گے، آپ کے کھانے کی عیب جوئی کریں گے، آپ کے تمام انتظامات جو آپ کیے ہوں گے اس میں کہیں نہ کہیں انگلی کریں گے اور الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے۔ اللہ کے بندو، آپ کو دعوت کے لیے بلایا گیا ہے، آپ وہاں گئے ہیں، آپ کھانا کھائیں، شکریہ ادا کریں، دعوت دیں، اس کی خوش اسلوبی کے ساتھ
اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے ملیں، اس کی اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اس کا تعاون کریں، نہ کہ الٹی سیدھی حرکتیں کریں۔ ایسا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ اگر بحیثیت مہمان گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کے مہمان نوازی کرنے والا ہے اس کے دل شکنی نہ کیجئے، اس کا دل مت توڑیے، اس کو طرح طرح کی باتیں نہ سنائیے، اس کو طرح طرح کی جو ہے ایسی حرکتیں نہ کیجئے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ عزیز ساتھی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خیال رکھیں۔ کھانے کھلانے کے تعلق سے وہ حدیث جو مسند احمد کے اور صحیح الجامع میں ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ میں نے جو بات سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرو، اور کہا کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور کیا کہا، اور صلہ رحمی کرو۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے صلہ رحمی، جان لیجئے، کسی موقع پہ میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے جو بہت آسان بھی ہے اور مشکل سے مشکل بھی ہے۔ آدمی کو دیکھیے آپ صلہ رحمی کے تعلق سے کس قدر لوگ، یعنی صلہ رحمی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرو، اپنے فلاں، صلہ رحمی آپ اپنے بھائی کے ساتھ کریں، صلہ رحمی آپ اپنے باپ کے ساتھ کریں، صلہ رحمی آپ اپنی ماں کے ساتھ کریں، صلہ رحمی آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں، نہیں۔ لیکن یہاں معاملہ تو الٹا ہے کہ آدمی اگر باپ کہیں پھنس گیا کسی معاملے میں تو بیٹا ہاتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ماں کو کوئی تکلیف ہوئی اور بیٹے کے پاس استطاعت و طاقت ہے تو وہ بھاگ جائے گا، بھائی اگر پھنس گیا کسی معاملے کو لے کر کے تو بھائی بھی پھنس جائے گا، اور اس طرح سے وہ دور ہو جائے گا کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے، تم جانو تم نے کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اس طرح سے صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ اس کے ساتھ جب کھڑے رہیں گے، اس کا تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے، تو ایک تو آپ کے تعاون و مدد کا ثواب پلس آپ صلہ رحمی کا ثواب آپ کو ڈبل اجر مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال صلہ رحمی کے تعلق سے بڑی لمبی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی ناپید ہیں، تھوڑی سی باتوں کو لے کر کے لوگ رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جو ہے شادی بیاہ میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیتے ہیں، جبکہ اتنی شدید وعید ہے اس پر کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ اپنے اس حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس لیے جی ساتھی اور دوستو، فرمایا اس حدیث میں کہ صلہ رحمی کرو، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ راتوں کو نماز پڑھو، رات لمبی ہو رہی ہے، آج کل ٹھنڈی کا موسم ہے، میں نے آپ سے کئی بار کئی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ رات لمبی ہو رہی ہے، یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے، جو ہے الشتاء غنیمت العابدین، ٹھنڈی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی غنیمت اور بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اس میں رات کو اٹھ کر کے وہ 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اذکار پڑھیں، اور اس طرح سے اللہ سے اپنی مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں اور حل کروائیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ یہ رات لمبی ہے اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک چیز اور ہے، آخر میں چلتے چلتے میں بات آپ کو سنا دوں، ضیافت کے تعلق سے فضول خرچی سے بچنا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے بخیلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بخیلی آپ دیکھیں کہ کوئی تو اتنا زیادہ اسراف کر دیتا ہے، اتنا زیادہ اسراف کر دیتا ہے کہ کئی قسم کے کھانے آئٹم بنواتا ہے جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ کھانا بچ جاتا ہے، لوگ اسراف کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں، بلدیہ کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، یا اسی طرح سے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اسراف ہونے سے بہت ہی جو ہے نقصان ہے، اور اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ ایسا بھی کھانا کھلاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مہمان نوازی کی نہیں، بس آپ تو صرف اور صرف جو ہے بس کسی بھی طرح سے اپنا بوجھ اتار دینا چاہتے ہیں کہ کیسے تیسے مہمان چلا جائے، چھٹی مل جائے، پتہ نہیں کہاں سے آ ٹپکا ہے، اور اس طرح سے میرے لیے مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، اب خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، مہمان رہے گا تو لا کر کے مجھے گوشت پوست اور بہت ساری چیزیں کھلانی پڑے گی، پلانی پڑے گی، مجھے ٹائم دینا پڑے گا، میرا پیسہ خرچ ہونا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو آپ دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک تو اسراف سے بچائیں، اور دوسرا فضول خرچی کے ساتھ ساتھ جو ہے بخیلی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض حضرات جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے بچے رہیں،
مہمان نوازی کریں جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی طاقت ہے، اور اس طرح سے آرام سے آپ اس میں شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اس حدیث میں جو فضیلت بتائی ہے اس کو چاہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی، سردی کا موسم کھانا کا بھی موسم ہے۔ بے شک سردی کا موسم ہے، کھانے کا موسم ہے۔ سردی کے موسم میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ آپ کھانا بھی کھلائیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری بھی کریں۔ آپ کسی کو مفلر خرید کے دے دیں، کسی کو سویٹر خرید کے دے دیں، کسی کو انر دے دیں، کسی کو جیکٹ دے دیں، کسی کو دستانہ دے دیں، کسی کو موزہ دے دیں۔ یہ سردی کے موسم میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے غرباء اور مساکین کو، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک نمازی ہے، فجر کی نماز میں شدید ٹھنڈی پڑتی ہے اور نماز پڑھنے جاتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک شال نہیں ہے، ایک جیکٹ نہیں ہے، ایک ٹوپی نہیں کہ سر میں لگا سکے۔ غریب آدمی ہے، مسکین ہے، لیکن نمازی ہے، موحد ہے، لیکن آپ روزانہ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہمیں یہ کام کر دینا چاہیے۔ آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے ہیں۔ اس لیے کھانا بھی کھلائیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ کہاں کس کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری کریں۔ یقین مانیے کہ آپ کے لیے بہت ہی خیر ہوگا، بہت ہی بھلائی ہوگی، اور اس طرح سے آپ بہت ساری چیزوں، بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری بلاؤں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ صدقہ و خیرات جو ہے یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ رب کی ناراضگی کو، رب کے غصے کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے صدقہ و خیرات اس ٹھنڈی کے موسم میں کثرت سے کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جتنی باتیں ہم نے کہی اور آپ نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔